کرام حاضرین وضو ٹوٹن دیا جڑیاں چیزاں انہوں کا بیان جاری ہے. کل کی نشست سے وہ چیزاں وضو ٹوٹن والی مطابق جڑیاں انسان کے اندروں خارج ہوندی ہیں. وہ پیشاب سی پاخانہ سی انسان دی پیچھے پاسے ہوا کا خارج ہونا سی. یہاں مقامات سے کوئی بہت چیز نکلنا وہ نکلنا نقصی اور خواتین جو والد انہوں نے بچے کو دودھ پلانا دودھ دی جگہ تے اگر کوئی خون وغیرہ پیپ نکلے آنکھ دے وچ مگر کوئی درد دے نال پانی وگے اور ایسے طرح کی دوسری چیزاں یہاں سب کا تعلق انسان دے اندر نال سی. اندروں جہاں چیزاں خارج ہوئی انہوں نے انسان کے وضو کو توڑ دیتا. ہوا کے خارج ہونے کے بارے ایک چیز تھوڑی خدمت چل کرا کہ حدیث مبارکہ تو پتہ چل رہا ہے جب انسان کی ہوا خارج ہوتی ہے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں بڑی مضبوط حدیث ہے. حضرت آپ علیہ السلام نے ایک بدو کے سوال کا جواب یہ فرمایا کہ جدوں تک تو آواز نہ سن لو ہوا نکلنے کی یا وہ بدبو نہ تینوں آئے ادوں تک مسیح تو باہر جان کی ضرورت نہیں. یعنی اس حدیث پاک تو سانوں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام دے اندر جڑے حکم نے یہ ادوں تک قائم رہتے ہیں جدوں تک کہ واضح اور کھلی کوئی یہ خلاف دلیل نہ مل جائے. اس حدیث پاک کا مطلب یہ سی کہ خام خائی ہوا نکلنے کا شک نہ کرو. بعض اوقات انسان کے عضلات جڑے نا وہ ہلے جلتے ہیں یا پیٹ چ انسان کوئی گڑبڑ محسوس کرتا ہے تو انہوں شک پہنتا ہے کہ کتنے میرا وضو نہ ٹوٹ گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شریعت کے جڑے احکامات نے اپنی جگہ تے مضبوطی نال قائم رہتے ہیں جدوں تک کہ انہوں کے خلاف کوئی واضح اور کھلی مضبوط دلیل نہ مل جائے. تو مضبوط دلیل کی سی کہ انسان کم از کم ہوا کی بدبو ہی آ جائے یا کوئی آواز ہی آ جائے. محض ایویں شک کی بنیاد تے بندہ مسیح تو باہر نکل جائے یا بار بار وضو کرتا رہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک بہت چیز والی خدمت عرض کرتے ہوں. بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے. علماء کرام نے کہا کہ ایک بندہ ہے کہ وہ ہوا ٹکی ہی نہیں جاتی. وہ وضو کرتا پیا تو وضو کے درمیان بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو وضو کر کے اٹھیا تو پھر وہی ہوا کھلوتی ہے. بیمار شخص ہے معذور ہے. یہ بارے جو علماء کرام کہہ رہے ہیں تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں کی نماز پڑھنی میری تو ہوا ہی نہیں کھلوتی پی. علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو معذور سمجھا جائے گا اور انہوں چاہیے کہ ایک مرتبہ وضو کر لے اور وہ ایک نماز کم از کم پڑھ لے. اس دوران پھر وہ ہوا نکلتی رہے تو یا نہ نکلے انہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایسا شخص ہے جو معذور ہے. یہی حساب قطریاں والے بندے کے بارے بہت زیادہ رواج ہو گیا کہ مینوں قطرے آتے ہیں جنہوں آخو نماز ہو مینوں قطرے آتے ہیں. حالانکہ شریعت قطریاں تو بھی انسان بچاتی نہیں. اگر ایک ایسا آدمی کو وضو کرتا ہے پھر قطرے آ جاتے ہیں دوران وضو قطرے آ جاتے ہیں اٹھ کے کھلوتا ہے وہ ایسا وقفہ ہی نہیں ہے کہ وہ وضو کرے تو نماز پڑھ لے تو اس دوران قطرہ نکلے نہ. ایسا وقفہ نہیں ملتا. وہ بیچارہ معذور سمجھا جائے گا. شریعت پھر انہوں کہتی ہے کہ تو ایک دفعہ وضو کر لے اس تو بعد قطرے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے تو ایک نماز کم از کم وہ پڑھ لے. کلیئر ہو گئی کہ ایک بندے کا وضو جڑا ہوا کی وجہ نہیں کھلوتا یا قطریاں کی وجہ نہیں کھلوتا تو اس شخص واسطے نماز معاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے اور انسانوں کے مسائل اللہ ہی سمجھتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس بیچارے کا وضو نہیں کھلوتا پیا انہیں اپنی ٹرائی کر رہی ہے. بس اینا ہے کہ اگر ایک شخص کے قطرے گرتے ہیں وہ مسجد سے نماز پڑھے گا تو مسجد کے قطرے گرن گے اور مسجد جی ہے وہ زمین خراب ہوئے گی. تو انہوں یہ چاہیے کہ اگر ایسا آدمی کوئی نماز پڑھتا ہے تو مسجد کی نظافت کے پیش نظر کوئی کچھا وغیرہ پا لے تو یا پھر اپنے گھر ہی نماز پڑھ لے. یہ چیزاں سن جہاں جنہ کا تعلق انسان کے اندر دے نال ہے. بیرونی طور پہ سب تو پہلی چیز ہے نیند.
نیند باہروں آتی ہے انسان تاری ہوتی ہے انسان کے اتنے تو فرمایا کہ اگر انسان گہری نیند سو جائے تو وہ وزن ٹوٹ جاتا ہے باہر کی نیند کے بارے بڑی تفصیلی حدیث ہیں جنہوں کا میں اتنے تذکرہ نہیں کرا صرف ایک حدیث پاک تھوڑی خدمت چ رکھنا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے کے اندر آپ سو گئے. ایک صحابی جڑے کول سن جب آپ نے نماز مکمل کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی سو گئے اس نماز کے اندر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح سون نال وضو نہیں ٹوٹتا جدوں تک کہ انسان چیتنا لیٹ جائے. ٹھیک ہے جو تک چیتنا لیٹ جائے ادوں تک انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہوا خارج نہیں ہوتی وہ ایسا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دے اندر بھی کہہ سکتے سن کہ جڑے اللہ کے پیغمبر ہوں انہوں اکھاں سوندیاں انہوں کا دل نہیں سوندا. جواب دیتا جا سکتا سی اور یہ اللہ کے پیغمبروں کے نال ہے انہوں کے بارے کہ اگر سوتے دے بھی ہون تے پیغمبروں کا دل نہیں سوندا اکھاں ضرور انہوں دیا بند. آپ نے یہ جواب نہیں دیتا بلکہ آپ نے وہ جواب دیتا جو سارے واسطے فائدہ مند سی. ایک اصول قائم کر دیتا کہ اس طرح کی نیند جی نماز کی حالت آ جائے انسان کھڑا ہوئے قیام دے وچ رکوع دے وچ ہوئے سجدے دے وچ ہوئے اگر انہاں حالتوں کے اندر انسان کو نیند آتی ہے تو پھر وہ وضو نہیں ٹوٹتا. گہری نیند آئے گی باہر نماز دے چت لیٹ جائے ٹیک لگا لے اپنے آپ تے قابو نہ رکھ سکے ڈگ پے یا نیند کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ انہوں پتہ ہی نہ چلے کہ میں جب ستا تھا میری ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اکھاں جہاں نے انسان دی جی دبر ہے جتوں ہوا نکلتی ہے وہ ٹکنا ہے. اکھ جدوں بند ہو کے سو جاتی ہے گہری نیند تو پھر انسان کے جو ڈھیلے پی جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے یا نہیں خارج ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام خصوصاً عشاء دی نماز وہ اس طرح ٹائم شائم تے ہوندے نہیں سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انتظار دے اندر بعض اوقات بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ تے جنہوں جانے ڈگ بھی پہ کئی ہاتھ تھلے لا جان لگنے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اتنے صحابہ نے پہنچی کھڑے ہونا اور اٹھ کے نماز پڑھ لینا. معلوم یہ ہوتا ہے یہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نیند جڑی ہے اگر بہت گہری آ جائے نماز تو باہر آ جائے لیٹ کے آ جائے ٹیک لگا کے آ جائے ایسی نیند دا غلبہ جہد انسان کو پتہ ہی نہ رہے کہ میں کتنے سا پھر وہ وضو ٹوٹے گا. ورنہ عام حالات دے وچ ہے جہاں چھوٹیاں نینداں ہیں اور خاص کر نماز دے وچ جب انسان نماز دیاں حیتاں دے اندر سوندا ہے تو پھر فقہ دے اندر لکھیا ہے کہ ایسے شخص دا وضو ہے جڑا وہ نہیں ٹوٹے گا. وضو کے حوالے نال ہے کہ انسان ہوش و حواس چ نہ رہے. کوئی ایسی وجہ ہو جائے کہ ہوش و حواس قائم نہیں رہے وہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا. انسان بے ہوش ہو جائے کسی وجہ نال بے ہوشی جڑی ہے وہ بھی انسان دے وضو کو توڑ دیتی ہے. کوئی نشیلی چیز انسان نے استعمال کی ہے جب نشہ انسان کو چڑھ گیا پتہ نہیں رہا نشے کے اندر بھی انسان کا وضو ہے جڑا ختم ہو جاتا ہے. یہ بیرونی چیزاں ہیں جنہوں کا تذکرہ کر کے یہ اندر دیا نہیں نا باہر دو آدمی نے انہوں نے شرمگاہاں آپس سے اس طرح ملیاں ٹچ ہوئیاں کہ درمیان دے اندر کوئی کپڑا نہیں سی ہے یا کوئی پردہ حائل نہیں سی انہوں کے درمیان وہ میاں بیوی نہ یا کوئی ٹچ ہو گئی دونوں کی شرمگاہاں تو ٹچ ہونا ہی جڑا ہے انہوں نے وضو توڑ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا جڑیاں اس سلسلے کے اندر ٹچ ہونے کے احادیث نے انہوں نے ایک حدیث ہے اگر کوئی شخص زیادہ عمر رسیدہ ہے اور اپنی بیوی حتیٰ کہ بوسہ بھی لے لیتا ہے تو انہوں اپنے آپ سے قابو ہے تو وہ وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب زوجہ محترمہ المؤمنین ادھا دین انہوں نے سانو دسیا. انہوں کا بھنیواں ایک دن انہوں نے کوئی مسائل پوچھ رہا سی کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں یہی بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے نال پیار کیا اس طرح بوسہ لیا اور پھر آپ نے بغیر وضو جا کے نماز پڑھی. انہوں کا وضو اس چیز کے متاثر نہیں ہوا. امت واسطے پیغام ہے کہ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ قابو کس ہستی میں ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص قابو رکھتا ہے تو اپنے وضو ٹچ کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے. وہ وضو کے فرق بھی پہ قرآن پاک کے اندر جڑا آیا نا اولا مستم النساء ہے اس
اختلافی مسئلہ میں علیحدہ عرض کروں گا کہ یا کسی شخص نے اپنی بیوی کو چھوا ہو تو اس کو بھی وضو اور غسل کرنا چاہیے. وہ مطلب علماء کرام نے صرف ہاتھ لانا نہیں وضو ٹوٹتا اس میں چھونا. تو پھر قرآن مجید نے کنایا استعمال کیا ہے, ادب لفظ استعمال کیا ہے, لیکن فقہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ لامستم النساء عورت کو چھونے سے مراد یہاں ہے عورت کے ساتھ مباشرت کرنا. اللہ تعالیٰ نے حیران ہمارے اس لفظ میں پوشیدہ کر کے بیان کیا ہے کہ تم میں سے کوئی ٹٹی پیشاب کر کے آئے یا اپنی بیوی کو چھو لے. یہ مطلب یہ نہیں کہ بیوی ہاتھ لگا دے بس ٹوٹ گیا تو غسل بھی ٹوٹ گیا. یہ مطلب ہے کہ عورت کے نال ہم بستری کرے گا تو پھر خدا غسل اور وضو سارا کچھ ٹوٹ جائے گا. تو اج کی گفتگو کے اندر سانوں یہ پتہ چلیا کہ ہوا جڑی خارج ہونی ہے یہ کس طرح خارج ہوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور ہوا خارج ہونے کے خواہ خواہ شک نہیں کرنا چاہیے. سانوں پتہ چلیا کہ بیرونی طور پہ کہڑی موٹیاں موٹیاں چیزاں ہیں جنہوں کے نال طاری ہو جان بندے تے انسان نواں وضو کرنے پہنتا. ایک سوال دوست نے کیا سی کہ ایک شخص وضو کیتا ہے انہیں وہ حجامت کراتا ہے, ہاتھ کراتا ہے, حجامت کراتا ہے, وہ مسے کا کی بنے گا, وہ وضو کا کی بنے گا. تو اسی تجربے ہے کہ انسان باوضو جو ہوتا ہے سر دے وال لوہان نال یا ہاتھ کرنے نال وہ وضو نہیں ٹوٹتا, نو لان نال وہ وضو نہیں ٹوٹتا. الا ہے کہ کٹ لگ جائے اور خون نکل آئے اور بہ نکلے تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ محض حجامت کران نال نہ انسان کا وضو ٹوٹتا ہے نہ ہی وہ مسے میں کوئی فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما السلام علیکم. اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری دل سے دعا ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں نے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ با جماعت نماز ادا کر کے بیان سن کے تے سیر کرنے واسطے آئے جے تے باہر نکلے تھے جو سیر کرنے واسطے. تے اج جڑا نظارہ تھوڑیاں جیاں پیالیاں نظارہ لین لگے ہیں کہ جڑیاں پیالیاں بہت ہی ساریاں گلیاں ہیں اور رچیاں نے علی نہیں رچیاں, کیونکہ دوسریاں کنکاں نوں پہلا پانی کھاد پہاڑی ہے تے اودی وجہ نال جڑا نا اودی وجہ نال جڑا نا علی دوسریاں پیالیاں نوں علی وچ کئی گلیاں پیالیاں نے. اے کل ایک پیالی اسی اپنی ایک کلا واہ کے گئے ہیں ہلی اینوں بیجنا. یہ پیالی ہے جی ساਡੀ کلا پوری. اے ڈونگر دے نال ہے. ایک کلا پیالی ہے بالکل ہی علی تھلو بہتی گلی ہے. کل اینوں واہ کے پولا پولا تینوں کھلی چھڈی ہے سہاگا ماریا تے بس 1-2 دن جڑا نا بھی اینوں دِنے آ تے انشاءاللہ رانے اینوں. دیکھو نا اے اودے نال پیالی ہے ایک ساڈی پیالیاں تے اینوں پانی جڑا نا لانے والا بھی ہو گیا تھا, بلکہ انہاں لا چھڑیا پانی پیالی والیاں نے. گٹ گٹ جڈی کنک ہوئی دی ہے جی. اینوں پہلا پانی تے کھاد لا چھڑیا تے ساڈیاں پیالیاں ہلی رچنے والیاں نے. چلو کوئی نہیں, اللہ مالک ہے.
ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।